بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے سچے واقعات کا سلسلہ سماعت فرما رہے ہیں۔ عام عیسائی عام طور پر دوسرے تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں۔ ان میں سے جو انتہا پسند ہیں وہ صلیبی کہلاتے ہیں، جو چاہتے ہیں دنیا میں تمام مذاہب کے لوگ ختم ہو جائیں اور صرف وہی رہ جائیں۔ ان صلیبیوں نے اپنی کچھ خواتین کو تیار کیا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیروں کے درمیان لڑائی کروائیں اور ان سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرائیں۔ ان میں سے ایک لڑکی احمد کمال نام کے ایوبی کے کمانڈر کو ملتی ہے اور وہ اس کے کردار سے متاثر ہو کر ان سے تعاون کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے فیض الفاطمی جو اس کا سپہ سالار ہے وہ صلیبیوں سے ملا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یقین نہیں آتا تو وہ اپنے جاسوسی کے انچارج علی بن سفیان کو کہتا ہے اور علی بن سفیان ایک جال بچھاتا ہے جس کے ذریعے کھنڈرات میں فیض الفاطمی کو گھیرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ انہیں سب سے پہلے علی بن سفیان کے ایک آدمی نے دیکھا جس نے فیض الفاطمی کو جا کر اطلاع دی، اسے باہر لا کر گھیرا دکھایا اور یہ مشورہ دیا وہ اسی کمرے میں چلا جائے۔ اسے ادھر بھیج کر یہ آدمی باہر نکل گیا اور علی بن سفیان اور احمد کمال کو اندر لے گیا۔ یہ اس آدمی کی دانش مندی تھی، اس نے فیض الفاطمی کو اس کمرے میں چھپے رہنے پر قائل کر لیا تھا۔ اگر وہ کھنڈر کی بھول بھلائیوں جیسے کمروں برآمدوں میں نکل جاتا اسے پکڑنا آسان نہ ہوتا۔ کھنڈر بہت وسیع اور پیچیدہ تھا، باہر تو چاندنی تھی لیکن اندر تاریکی تھی جس میں تعقب کیا جاتا تو اپنے آدمیوں کے مارے جانے کا بھی خطرہ تھا۔ بالکل آخری وقت فیض الفاطمی کو پتہ چلا کہ کمانڈر اور یہ دو آدمی اس کے ساتھی نہیں بلکہ اسے دھوکے میں یہاں لائے ہیں۔ لڑکی سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ بھی دھوکے میں شریک ہے۔ فیض الفاطمی کے دو ساتھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ جب دھوکے کا پتہ لگ گیا اور لڑائی شروع ہو گئی، فیض الفاطمی نے لڑکی کے پیٹ میں تلوار کی نوک ماری اور اس کا پیٹ کاٹ دیا۔ اس نے غالباً لڑکی کو اس لیے بھی قتل کرنا ضروری سمجھا تھا کہ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے زندہ نہ رہے۔ فیض الفاطمی اور اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ علی بن سفیان نے تینوں کو الگ الگ قید میں رکھا اور تینوں کو رجب کا سر دکھایا اور کہا اپنے دوست کا انجام دیکھ لو، اگر تمہیں توقع ہے تمہیں فوراً سزا دے دی جائے گی تو یہ خیال دماغوں سے نکال دو، جب تک اپنے پورے گروہ کو سامنے نہیں لاؤ گے تمہیں شکنجے میں کس کے باندھوں گا، جینے بھی نہیں دوں گا، مرنے بھی نہیں دوں گا۔ لڑکی کی حالت اچھی نہیں تھی، ڈاکٹروں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی مگر اس کا پیٹ کٹا ہوا تھا اور اس کی آنتیں کٹ چکی تھیں، مگر پھر بھی مطمئن تھی جیسے اسے پیٹ کے زخم پرواہ نہیں تھی۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا احمد کمال کو میرے پاس بیٹھا رہنے دو۔ سلطان ایوبی بھی اس کی عیادت کے لیے آیا۔ احمد کمال امیر مصر اور اپنی فوج کے سالار اعلیٰ کو دیکھ کے اس کی تعظیم کے لیے اٹھا تو لڑکی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ احمد کمال سلطان ایوبی کی موجودگی میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ آخر سلطان نے اسے لڑکی کے پاس بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ سلطان ایوبی نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور صحت کی دعا دی۔ تیسری رات احمد کمال لڑکی کے سرانے بیٹھا تھا۔ لڑکی نے ایک عجیب سے لہجے میں پوچھا، احمد تم نے میرے ساتھ شادی کر لی ہے نا؟ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، کیا تم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے؟ خدا نے میرے گناہ بخش دیے ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑنے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ احمد کمال نے کلمہ پڑھا اور لڑکی کو خدا کے سپرد کر دیا۔ دوسرے دن سلطان ایوبی کے حکم کے مطابق لڑکی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ فیض الفاطمی نے اس کے ساتھیوں نے صرف 2 دن اذیتیں سہیں اور اپنے گروہ کی نشاندہی کر دی۔ ان لوگوں کو بھی پکڑا گیا۔ مراکشی ہسٹری کے رائٹر اسد الاسدی نے سلطان ایوبی کے وقت کے کاتب کے حوالے سے لکھا ہے، سلطان ایوبی نے جب فیض الفاطمی کی سزائے موت پر دستخط کیے تو سلطان زار و قطار رونے لگا تھا۔ یہ ایک غدار کا انجام تھا۔ انہی دنوں ایک واقعہ ہوا، یہ واقعہ 1171 کا ہے۔ قاہرہ میں ایک مسجد تھی جو اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہاں جمعہ کی نماز پڑھتے اور اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ نمازیوں کی کمی ہوتی۔ یہ قاہرہ کے اس علاقے میں تھی جو شہر کا قریبی مضافات کہلاتا ہے، یعنی تھوڑا سا شہر سے باہر کا حصہ تھا جہاں درمیانے اور اس سے کم درجے کے لوگ رہتے تھے۔ مذہب کا احترام انہی لوگوں کے دلوں میں رہ گیا تھا مگر ان کی بد نصیبی کہ تعلیم نہیں تھی، جذباتی اور دلکش الفاظ سے فوراً متاثر ہوتے تھے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں جو آ کر جو نئی فوج تیار کی تھی اس میں ان خاندانوں کے افراد زیادہ بھرتی ہوئی تھی، جس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو ان کو روزی روٹی چاہیے تھی، سلطان ایوبی نے فوج کی تنخواہوں میں بہت زیادہ کشش پیدا کر دی تھی اور سہولتیں بھی دی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی یہ لوگ جہاد کو فرض سمجھتے تھے، اسلام کے نام پر جان اور مال قربان کرنے کو تیار تھے۔ اس دور میں اس جذبے کی شدید ضرورت تھی۔ سرکاری طور پر انہیں بتایا گیا تھا صلیبی دنیا عالم اسلام کا نام نشان مٹانے کے لیے اپنی تمام ہتھ کنڈے اور ذرائع استعمال کر رہی ہے۔ 6-7 مہینوں سے یہ گمنام سی مسجد مشہور ہو گئی تھی۔ یہ شہرت نائب پیش امام کی وجہ سے تھی، جو عشاء کی نماز کے بعد درس دیا کرتا تھا۔ پہلا پیش امام صرف 3 دن ایسی بیماری میں بیمار ہو کر مر گیا جسے کوئی حکیم سمجھ ہی نہ سکا۔ وہ پیٹ کے درد اور آنتوں کی بیماری کا شکار تھا، اسی روگ سے مر گیا۔ وہ ایک عام سا مولوی تھا جو صرف نماز باجماعت پڑھاتا تھا۔ اس کی وفات کے اگلے ہی روز سرخ و سفید چہرے اور بھوری داڑھی والا ایک مولوی آیا، جس نے امامت کے فرائض اپنے ذمہ لینے کی پیشکش کی۔ لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ وہ کہیں جھونپڑے میں رہتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے لوگوں کو بتایا وہ علم کا شیدائی اور مذہب کے سمندر کو پسند کرتا ہے۔ وہ خاطر مدارت اور لوگوں سے نذرانے وصول کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کی ضرورت صرف یہ تھی کہ اسے ایک اچھا مکان مل جائے جہاں 2 بیویوں کے ساتھ عزت سے پردے میں رہ سکے۔ لوگوں نے مسجد کے قریب ہی اسے ایک مکان خالی کرا دیا جس کے کئی ایک کمرے تھے۔ لوگوں نے دیکھا وہ دونوں بیویوں کے ساتھ اس مکان میں آیا۔ بیویاں سیاہ برقعوں میں ملبوس تھیں، ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے، پاؤں تک ان کے چھپے ہوئے تھے۔ اسے لوگوں نے ضروری سامان وغیرہ دے کر آباد کر دیا۔ لوگ ایک طرف اس کی ظاہری شخصیت میں متاثر ہوئے، لیکن جس جادو نے انہیں اس کا گرویدہ بنا دیا تھا وہ اس کی آواز تھی۔ اس مسجد میں اس نے پہلی اذان دی تو جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچی سناٹا سا طاری ہو گیا۔ ایک مقدس سی آواز زمین و آسمان پر وجد طاری ہو رہا تھا۔ یہ وہ طلسم جادو تھا جو ان لوگوں کو بھی مسجد میں لے گیا تھا جو گھروں میں نماز پڑھتے یا پڑھتے ہی نہیں تھے۔ اسی رات اس نے عشاء کی نماز کے بعد نمازیوں کو پہلا درس دیا اور انہیں کہا کہ ہر رات درس دیا کرے گا۔ 6-7 مہینوں میں اس نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ بعض لوگ تو اس کے مرید بن گئے۔ اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اس پیش امام نے جو دراصل عالم تھا وہاں جمعہ کی نماز بھی شروع کر دی۔ 6-7 مہینوں بعد اس مسجد اور اس عالم پیش امام کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ شہر کے کچھ لوگ اس کے درس میں جانے لگے۔ وہ اسلام کے جن بنیادی اصولوں پر زیادہ زور دیتا تھا وہ تھے عبادت اور محبت، لڑائی جھگڑے اور جنگ کے خلاف سبق دیتا تھا۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ کر دیا کہ انسان اپنی تقدیر خود نہیں بنا سکتا، جو کچھ ہے خدا کے ہاتھ میں، انسان ایک کمزور سا کیڑا ہے۔ اس عالم کا بیان بڑا پر اثر ہوتا تھا۔ وہ قرآن شریف ہاتھ میں لے کر ہر بات قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے واضح کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ بہت زیادہ تعریفیں کرتا اور اکثر کہتا تھا یہ مصر کی خوش قسمتی ہے کہ اس ملک کو اسلام کا ایک ایسا شدائی ہاتھ آیا ہے۔ اس نے جہاد کا فلسفہ اور مفہوم بھی پیش کیا تھا جو لوگوں کے لیے نیا تھا، لیکن انہوں نے قبول کر لیا اور اسے تسلیم کر لیا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنا درس شروع کرنے لگا تو ایک آدمی نے اٹھ کر کہا، عالم عالی مقام، خدا آپ کے علم کی روشنی جنات تک اور مخلوق تک بھی پہنچائے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے 8 دوستوں کے ساتھ بہت دور سے آیا ہوں، ہم آپ کی علم کی شہرت سن کر آئے ہیں۔ اگر گستاخی نہ ہو اور ہمیں کیا جہاد کے بارے میں بتائیں گے؟ ہم شک میں ہیں۔ لوگوں نے بتایا میں جہاد کا غلط مطلب بتایا گیا۔ 7-8 آوازیں سنائی دیں، ہم نے یہ درس نہیں سنا تھا۔ ایک نے کہا یہ وقت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں بگاڑ کر ڈالی گئی ہے، ہم صحیح بات جاننا چاہتے ہیں۔ عالم نے کہا یہ قرآن کی آواز ہے جسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میرا فرض ہے کہ صحیح آواز کو 1000 بار دہراؤں تاکہ ہر ایک کے کان میں پہنچے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کرو، ان کی گردنیں کاٹو۔ جہاد کا مطلب قتل و غارت نہیں، خون خرابہ نہیں۔ اس نے قرآن سے عایت پڑھی اور اس تفسیر یوں بتائی، یہ علم میرا نہیں، یہ فرمان خداوندی ہے، تم گناہ اور بدی کے خلاف لڑتے رہو، اسے جہاد کہتے ہیں جو ہم سب پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کہ تم نے سنا نہیں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پیار کے زور سے پھیلا ہے۔ جہاد کے بعد کی شکل یہ بگڑی ہوئی ہے اور اس کو ہم نے ہی بگاڑا ہے، بادشاہوں نے بگاڑا ہے۔ دوسرے مذہب والے بھائی اگر تمہیں قتل بھی کریں تب بھی ان پر حملہ نہ کرو۔ جہاد اصل میں یہ ہے، اور عیسائی بھی دوسرے ملکوں کے اندر رہ رہے ہیں، ان کو بھی آپ کچھ قتل و غارت کا شکار نہ بناؤ۔ کیا ایوبی کی اسلام کی تعلیمات یہ تھیں یا اصل اسلام کی تعلیمات تھیں، یا وہ عالم دراصل کوئی جاسوس تھا؟ اس کے بارے میں آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔